ان کی سرگرش کی کہ کتنا وہ کام نہیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے چاہتے مس ہوتے ہیں. ان کو جا کے جتنا بھی جو ہے ہمارے مظلوم یا ایک تھوڑی آمدنی والی لیبر کلاس خاص کر جو ہے ان کی بات ہی نہیں سننا پسند کرتے. تو اس کے مقابلے میں انڈیا والے ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ اپنے ان کی ایمبیسی ان کو پراپیگنڈا السلام اپنے علیکم ملک کے ایوریون. آدمی اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے. ویلکم جی میڈم. وعلیکم السلام. تو وہ کام کرتے ہیں بڑے ان سے کام لیتے ہیں اپنی ایمبیسی والے اپنے لوگوں سے بھی اور وہ بھی اپنے ملک کے لیے بڑھ چڑھ کے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کے لیے بھی اس کے اعلی کار بنتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو تو امن کے لیے بات کرنی چاہیے. ایمبیسیز کو اپنے لوگوں کو اچھے اخلاق اچھا ڈسپلن سکھانا چاہیے تاکہ باہر امپریشن اچھا بنے. لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اپنے ملک کی پراپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کے کام بھی کرتے ہیں. ان سے تعاون بھی کرتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرواتے ہیں ان کی. لیکن ہماری ایمبیسی میں کمی ہے بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ یہاں سے پاکستان سے جب سب سے پہلے تو یہاں سے جو جانا چاہتے ہیں ہم قسمت زمانے کے لیے یہاں سے کتنی جگہ کتنے پرسنٹ اس میں سے ٹھگ لیے جاتے ہیں. یہ جو 100 جاتے ہیں تو کم از کم 100 کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے اس امید پہ کوئی ہمیں بھجوانے والا ایجنٹ ہے. بالکل ان پڑھ جائیں لوگ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا معاملے ہیں کیا نہیں ہے. نہ ان کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے ان کے قوانین اور قواعد جاننے کی ان میں صلاحیت ہے نہ اس طرح کا مزاج ہے ہمارے جس نے بہت زیادہ گپے مارنی ہانس لیا آپ کو چکنی چپڑی باتیں سبز باغ دکھا کے تو اس کے دام میں پھنس جاتے ہیں. اور کئی بار میں نے ذاتی طور پہ جانتا ہوں کئی لوگ ہیں کئی بار وہ پیسے انہوں نے اپنے ضائع کروائے. اور یہاں میرے اپنے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کا جو فراج تھا اس نے کتنے اپنے عزیزوں کے بعد جنہوں نے اس کو یہ چکما دیا کہ ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم تمہیں لے جائیں گے تمہارے بچے کو وہاں نوکری دلائیں گے اور یہ اور 2 بار وہ اس نے ایک بار تو ٹھگا گیا. پھر اس نے اپنے برادری میں بیٹھ کے کوئی پیسے تھوڑے سے کئی سال کے بعد تھوڑے سے واپس لینے میں کامیاب ہوا. پھر دوبارہ پھر ٹھگ ہو گیا اور پھر اس کا بیٹا یہاں کا یہاں. تو اس طرح اور بہت سارے میں نے دیکھا کہ تیز ترار سے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں لڑکیوں جیسے لباس پہن لیتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں تاکہ ان کا لباس ان کا حلیہ اور لوفر سا انداز جو ہے وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو ان کے محلے والوں کو دوسروں کو کچھ بتا رہا ہو کہ یہ کوئی باہر سے ہو کے آ گیا ہے اس لیے اس طرح کا ماڈرن سا ہو گیا ہے. اور پھر وہ بڑی تیزی دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ میں نے وہ یہ پیسہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ دوڑ جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں یہ ان کا جو ماریہ سہیل صاحبہ کا ہے مرکز مائیگرینٹس ریسورس سینٹر MRC وہ یہ ان کی مدد کرنے کی ان کو فری ٹریننگ دینے کی بلکہ تربیت بھی دیتا ہے باہر جانے والوں کو کہ کس طرح وہ وہاں رہیں اور کیا وہاں کے قواعد ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. اور یہ ان کے مسائل بھی اور جن کے ہر طرح کے یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کیا جاتا ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. مصیبت یہ ہے کہ اس کے باوجود ٹھگ ہو جاتے ہیں. پھر بڑا دکھ ہوتا ہے غصہ بلکہ آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو بجائے یہ کہ وہاں سے سیکھیں جانیں سمجھیں وہ ان کی باتیں سننے کو تیار نہیں. لیکن جن کی باتیں بڑے سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں بڑی چکنی چپڑی ان کو بڑی بہلا رہی ہوتی ہیں ان کو مستقبل کا سبز باغ دکھا رہی ہوتی ہیں مستقبل کے متعلق وہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے اور اپنے والدین سے نوجوان ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمیں پیسے دے دیں ہمیں وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے بس ان کا
بعد میں جب پوچھا جائے کہ ساری اپنی زندگی کی کمائی آپ نے والد کی کیسے کیوں گنوا دی، تو اس وقت ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا. انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ جنہوں نے ٹھگنا ہے، جنہوں نے دھوکہ دینا ہے، جنہوں نے لوٹنا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن زیادہ تر تو ماریہ صاحبہ ہی ہمیں بتائیں. جی سر بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اس ٹاپک پہ سب سے بات کر سکوں. اور بیسیکلی تو تمام لوگ جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، مجھے لاف کلب کو جوائن کیے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا اور آپ سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں ہمیشہ سے میری خواہش رہی ہے کہ آپ کو سنتی رہوں، کیونکہ آپ سے جو کچھ بھی سیکھتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکوں، اور اس سے بہت کچھ مجھے سیکھنے اس سے استفادہ بھی ہوا ہے. تو جب سر نے مجھے بتایا تھا کہ آج اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے، تو وہ لمحہ جو ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا. لیکن مجھے بہت خوشی محسوس اب بھی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ موقع دیا گیا، اور اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. پریزنٹیشن کے ساتھ سٹارٹ کروں گی. جیسے سر نے بہت اچھا تعارف میں ہی بتایا کہ جس طرح جو سچویشن ہے پاکستان میں مائیگریشن کے حوالے سے، لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کسی حد تک جب ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، جب ان کو معلومات نہیں ہے مکمل، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ دھوکے بازی ہو جاتی ہے. تو اس ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے 2015 میں 2 سینٹرز بنائے گئے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے نام سے. یہ بیسیکلی پہلے ان کا پروجیکٹ کا نام تھا سپورٹ ٹو دا سلک روٹ پارٹنرشپ فار مائیگریشن. یہ پروجیکٹ 2015 سے 2017 جولائی تک رہا، اور ابھی کرنٹلی یہ جو پروجیکٹ MRCs کام کر رہے ہیں یہ امپروونگ مائیگریشن مینجمنٹ ان دا سلک روٹ کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں. اور ہمارا جو اسلام آباد کا ادارہ ہے وہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ MOPHRD کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے. اور جو ہمارا لاہور کا ڈپارٹمنٹ ہے لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی سرپرستی میں لاہور والا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ انٹرنیشنل سینٹر فار مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اور اس کو فنڈ یورپین یونین کر رہا ہے. بیسکلی اس سینٹر کو بنانے کا مقصد جو ہمارے مین جو کور آبجیکٹو ہیں وہ یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو انفارمیشن فراہم کریں جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ اسٹڈی کے لیے یا کام کے لیے یا وزٹ کے لیے یا بزنس کے لیے، امیگریشن کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو مکمل گائیڈ کریں، انفارمیشن دیں، رہنمائی فراہم کریں، ان کو پراپر طریقہ کار بتائیں کہ کس طریقے سے وہ قانونی ہجرت اپنا سکتے ہیں اور کس طرح جو دھوکے بازی ہو رہی ہے جیسے سر نے مینشن کیا اس سے وہ بچ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ تر ہمارا جو لیبر طبقہ ہے وہ بیرون ملک ہجرت کر کے جاتا ہے، اور اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں یا بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ہماری ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی انفارمیشن ان کو فراہم کی جائے کہ وہ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. اس میں انفارمیشن دینے کے حوالے سے ہمارا جو بیسکلی سیکنڈ، میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیتی ہوں کہ 3 طرح کے لوگوں کو ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں. اس میں ایک تو بالکل وہی لوگ جو پلاننگ فیز میں ہوتے ہیں، جو کہ بالکل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی کہ ہم نے باہر جانا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کوئی اسکل حاصل کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بالکل ریڈی ٹو گو ہیں، جن کا تمام پروسیس ہو گیا ہے، جو کہ بالکل جانے کے لیے تیار ہیں. ان کو ہم ان ممالک کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے ہیں جس ملک میں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اس ملک کے رائٹس، اس ملک کی لیونگ کنڈیشنز، اس ملک میں جو قوانین ہیں، وہاں کی ثقافت، وہاں کی لینگویج، اس کے بارے میں ہم پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشنز آرگنائز کرتے ہیں. اور یہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشنز ہم گورنمنٹ کے جو پروٹیکٹوریٹ کے جو آفیسز قائم کیے گئے ہیں، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کے پاکستان میں تقریباً 9 آفیسز ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے 9 آفیسز ہیں جن کو پروٹیکٹوریٹ آف امیگرینٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پہ مختلف ان 9 شہروں میں سے لاہور اور راولپنڈی میں MRCs کی جو ٹیم ہے وہ سیشنز کنڈکٹ کرتی ہیں
اور لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پری ڈپارچر سیشنز انڈیویجولی بھی جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں باہر پڑھنے کے لیے, تو ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا کیا رولز آپ نے فالو کرنے ہیں اور کس طرح سے لائف گزارنی ہے, یا واپس آنا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا. اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ نہ صرف ہم قانونی ہجرت کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں, بلکہ ہم ان کو غیر قانونی ہجرت سے جڑے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جا رہے ہیں, یا جو لوگ کو نہیں معلوم کہ وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, لوکل ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈنکی. آپ سب نے سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ غیر قانونی ہجرت کرتے ہوئے ڈنکی لگاتے ہوئے اتنے لوگوں کی وفات ہوگی, اتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جو کہ ڈنکی بیسیکلی زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اس میں اس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانیوں کی جان گئی ہے, کیونکہ وہ اتنے خطرناک راستے ہوتے ہیں اور راستے کی اتنی دشواریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں زندہ رہ پاتے. اور اس حوالے سے ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ قانونی طریقہ کار کو اپنائیں, نہ کہ وہ غیر قانونی ہجرت کو اپنائیں. ہماری بہت بریفلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. MRC کی 4 سروسز ہیں. کاؤنسلنگ سروسز ہے جس میں تمام لوگوں کو ہم مختلف طریقے کار سے کاؤنسلنگ فراہم کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے آفیسز چل کے نہیں آ سکتے, ہم انہیں فون پہ, ہاٹ لائن پہ, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے ہم ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ای میل پہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو آفس وزٹ کر سکتے ہیں لاہور اور اسلام آباد کا, وہ ہمارے آفس آ کے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ریفرل سسٹم میں جو ایسے لوگ جن کی کوئی سوال ہو, کوئی کیوری ہو, تو کسی ریلیونٹ ادارے کے بارے میں ہو, تو ہم ان کو اس کی طرف ریفر کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں فار ایگزامپل جیسے کسی کے ساتھ کوئی دھوکے بازی ہو گئی ہے اور اس کی کوئی کمپلینٹ ہے, تو پھر ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپلینٹ FIA سے ریلیونٹ ہے تو اس کی طرف, یا بیورو آف امیگریشن کا ایک ادارہ ہے اگر اس سے ریلیونٹ ہو تو اس کی طرف ہم اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ریفرل میں ایک برج کا کردار جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو رجسٹرڈ نان رجسٹرڈ جو ہوتے ہیں ایجنٹ, ان کا بھی بتاتے ہیں. جی بالکل سر, ان کے بارے میں بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بیسیکلی ریفرل سسٹم میں ہمارا جو ادارہ ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. ایون ان کو بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت باہر موجود ہیں, اور اگر ان کو کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی جو ریلیونٹ کیوری ہوتی ہے ہم اس کو آگے بھیجنے میں اور اس کو کریکٹ کرانے میں مدد کرتے ہیں. اس میں تیسری پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن جیسے پہلے بتایا تھا, یہ میں بتاتی چلوں جو ہمارا امیگریشن آرڈیننس 1979 ہے اس کے مطابق یہ مینڈیٹری قرار دے دیا گیا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی بیرون ملک کام کی غرض سے باہر جائیں گے وہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن لیے بغیر باہر نہیں جا سکتے. اور ان سیشنز میں تمام تر اس ملک کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جس ملک میں وہ جا رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہاں جا کے ان کو کوئی ایشو نہ ہو, اور اگر ہو تو انہیں پتا ہو کہ انہیں کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. پری ڈپارچر سیشنز کے علاوہ ہماری آؤٹ ریچ سروسز ہیں. آؤٹ ریچ میں ہم ان لوگوں تک خود پہنچتے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے. اس میں ہم مختلف کالجز, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوٹس کے ذریعے آؤٹ ریچ سیشنز کرتے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی پراپر وے کیا ہے بیرون ملک ہجرت کرنے کا. اور یہ جتنی بھی ہماری سروسز ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں, اس میں ہم کوئی بھی چارجز وغیرہ نہیں کسی سے بھی لیتے. آپ کے ساتھ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں اگر ہم دنیا کی میں مائیگرنٹ ورکرس کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 258 ملین دنیا کی جو 3% آبادی ہے وہ مائیگرنٹس پر مشتمل ہے. اور اگر ہم اس میں پاکستان کا نمبر دیکھیں تو پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ لیبر فورس جو ہے وہ بیرون ملک ہجرت کر کے جاتی ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے بنگلہ دیش کے بعد, جہاں سے سب سے زیادہ مائیگرنٹ ورکرز جو ہیں یہ جاتے ہیں. اور یہ اس سال ہوا ہے, 2020 کی رپورٹ ہے یہ, کیونکہ 2018 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا نمبر تیسرے نمبر پر تھا. پہلے بنگلہ دیش اور کمبوڈیا تھا, اور تیسرے نمبر پر پاکستان تھا, اور چوتھے نمبر پر انڈیا تھا.
اب پاکستان دوسرے نمبر پر آ چکا ہے, بنگلہ دیش پہلے نمبر پر جا چکا ہے, اور چوتھے نمبر پر انڈیا آ چکا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ریمیٹنس ریسیو کرنے والی کنٹریز میں بھی اس کا ٹاپ 10 کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ لسٹ بھی شیئر کی ہے جو ٹاپ ریمیٹنس ریسیپینٹس کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں. اس میں پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے. سب سے پہلے انڈیا ہے اور پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریمیٹنس جو ہے وہ آپ ریسیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ زیادہ تر 90% لیبر فورس جو ہے وہ جاتی ہے خلیجی ممالک میں, گلف کنٹریز میں. اب اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں امیگریشن فرینڈ لیبر فورس, بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2007 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 9 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً 2015 میں مائیگریٹ کر کے گئے ہیں. اور اس وقت اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو 11.1 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ لیگل طریقے سے بیرون ملک اس وقت مقیم ہیں. تقریباً 11.1 ملین بن جاتا ہے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں. اب ہم اگر دیکھیں گے کہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں سب سے زیادہ پاکستانی لیبر فورس جا گئی ہیں 2020 میں, تو اگین جی سر یہ جو کووڈ کا جو آپ نے ابھی اپنے اس میں گراف میں دکھایا ہے اس میں تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن کووڈ سے پہلے بھی گراف میں ڈپ بہت بڑا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ 2018 میں بالکل سر اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. بیسیکلی تو یہ ہے کہ لیبر فورس کے کچھ اس طرح ہے کہ جب ہمارے ڈیمانڈز بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ ڈیمانڈز آتی ہیں باہر سے. ایک تو طریقہ کار ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو کہ پرائیویٹ ایجنسیز ہیں جو رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ڈیمانڈز لے کے آتی ہیں. اور ایک وہ ہے کہ کنٹری کارپوریشنز ہوتی ہیں, ہماری مختلف کنٹریز کے ساتھ کارپوریشن ہوتی ہے. تو 2019 میں ہماری کنٹری کارپوریشنز کافی ہوئی, جیسے جاپان کے ساتھ ہوئی, پھر ہماری ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہوئی. تو اس کے بعد 2019 میں جو ہے وہ نمبر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. تو اس یہ sorry to interrupt you, I would like to answer this question. So basically in 2018 جو ہے وہ overall جو ہے oil market بہت بری طرح crash کی تھی, اور گلف میں چونکہ بہت زیادہ jobs جو ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ شفٹ آیا تھا 2018 میں. تو اس ریسیشن کی وجہ سے جو ہے نا لیبر جو ہے نا آل اراؤنڈ دی گلوب ہوتی ہے, اس کی مائگریشن جو ہے یہ سفر کی تھی. تو یہ امپیکٹ پاکستانی مائیگرینٹس پر بھی آیا تھا. تو 2018 کا مین ڈپ بیکاز آف دا انٹرنیشنل ریسیشن جو تھا ڈیو ٹو آئل جو ہے یہ کاز ہوا تھا. یہ اس کا بہت بڑا میجر شفٹ اس وجہ سے رہی ہے. اور 2020 میں زیادہ جو ڈراپ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کووڈ سچویشن کی وجہ سے ہے. لیکن یہ ڈپ جو ہے وہ یہ 2016 سے شروع ہوئی ہوئی ہے, پھر 15 سے آنورڈ آتی ہے, اور یہ منیمم 2018 میں. Yes, it started from 2016 and 2018 تو worst آئے oil recession میں. تو this is one of the reason جس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوئی ہے پاکستانی لیبر فورس باہر جانے پر بھی. ٹھیک ہے بالکل. اور اس میں کنٹری کارپوریشن بھی بہت میٹر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو مس نادیہ. اس میں بیسکلی بالکل آئی ایگری ود دیٹ کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں, جس میں آئل اینڈ گیس کا جو سیکٹر ہے اس کی وجہ سے بھی نیچے گیا, اور کنٹری کارپوریشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری بہت سارے ممالک کے ساتھ جیسے جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ اب جا کے جو ہے وہ ہمارا MOU سائن ہوا ہے جب ہماری لیبر فورس باہر جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے صرف ساؤتھ کوریا کے ساتھ تھا. اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کووڈ کی وجہ سے میجورٹی جو جتنے لوگ تھے وہ نہیں جا سکے. ایون تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے, جانے کے لیے ریڈی تھے, لیکن ٹریول کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. اس میں اگر آپ کے ساتھ میں نمبر شیئر کرنا چاہوں کہ ڈیسٹینیشن کنٹریز ہماری جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں خلیجی ممالک کی طرف, ان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ جو ریشو نمبر آتا ہے وہ سعودی عربیہ کا آتا ہے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سال بھی 2020 میں بھی
جو ہے وہ سعودیہ کی طرف ہی گئے. حالانکہ سعودیہ کی طرف سے بہت زیادہ ٹریول ریسٹرکشنز تھیں. اتنے تقریباً 1 لاکھ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے جنوری 2020 سے لے کے مارچ 2020 تک رجسٹر کروایا تھا خود کو جانے کے لیے, لیکن وہ نہیں جا پائے تھے, اور اس میں سے صرف 33,000 لوگ جا پائے تھے. لیکن اب تک اگر آپ پورے سال کی نمبر دیکھیں 2020 کی, تو پھر بھی سعودیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا نمبر جو ہے وہ لے رہا ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یو اے جو ہے وہ سیکنڈ پہ ہے, اور باقی پھر عمان, قطر, بحرین اور ملیشیا, کویت کا نمبر آتا ہے. پروونس وائز اگر ہم مائگریشن دیکھیں کہ سب سے زیادہ کہاں سے پاکستانی پروونسز سے مائگریشن ہو رہی ہے, تو اس میں فیڈرل کے بعد آپ پنجاب کا جو پروونس ہے وہاں سب سے زیادہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پنجاب سے جا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارا کے پی آتا ہے, جہاں پہ 29% لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, اور اس کے بعد سندھ اور پھر بلوچستان آتا ہے. اگر آپ فردر اس کی سیگریگیشن کریں تو پنجاب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب کے جو 2020 کا جو نمبر آتا ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ جو پنجاب سے گئے ہیں ان کے ڈسٹرکٹس میں سے اس میں سے سیالکوٹ اور گوجرانوالا, یہ دونوں ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سب سے زیادہ پنجاب میں سے لوگ مائگریٹ کر کے باہر گئے ہیں. اور اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو اس میں مردان اور اپر دیر, یہ دونوں ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ مائگریشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل میں آپ کے ساتھ ڈسٹرکٹ شیئر کروں تو اس میں ڈیرہ غازی خان, مردان, سوات, میرپور اور اپر دیر, اس کے علاوہ اس میں آتا ہے سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرات, گجرانوالا, منڈی بہودین, جہلم. یہ جو علاقے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ مائگریشن پرون ایریاز کہلاتے ہیں, جہاں سے سب سے زیادہ مائگریشن جو ہے وہ بیرون ملک ہوتی ہے. اور اس میں تقریباً کون سے ایسے لوگ ہیں آکوپیشنل وائز اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد ہماری اسکل لیبر فورس کی آتی ہے, جس میں ہمارے میسن, کارپینٹر, الیکٹریشین, پلمبر اور میکینکس, اسی طرح تقریباً ہمارے ڈرائیورز, ویلڈرز جو ہیں وہ اسکل لیبر مائیگرینٹس میں آتے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ 45% لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے باہر جاتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ انسکل لیبر فورس آتی ہے, جو کہ جس میں ہمارے ایگریکلچر اور لیبرز شامل ہیں جو کہ مائیگریٹ کر کے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر سیمی اسکل کا نمبر آتا ہے, جس میں کسی حد تک وہ اس کے پاس کوئی اسکل ہے, جیسے کوک ہے یا ویٹر ہے. اور ہائیلی کوالیفائڈ کا نمبر بہت کم ہے, 2.48 ہے. لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سال ہائیلی کوالیفائڈ میں ڈاکٹرز کی تعداد سب سے زیادہ تھی, جس میں ڈاکٹرز, انجینئرز, ڈینٹسٹ اور مینیجرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں. اور اس میں ہائیلی کوالیفائڈ میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ڈاکٹرز کی رہی ہے, اور اس میں فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے باہر گئے ہیں. مزید میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس میں تھوڑی سی اس کو سیگریگیشن کی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبرز جو ہیں سب سے زیادہ گئے ہیں 2020 میں, اور اس کے بعد ڈرائیورز ہیں, اور پھر باقی جو نمبر ہے وہ کم نظر آتا ہے. اس میں اگر ہم بات کریں ڈیمانڈ کی تو یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ مختلف کنٹریز کی ڈیمانڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لیبر, کس طرح کی لیبر جو ہے ان کو چاہیے ہے. جیسے اگر آپ سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو سعودیہ میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں اور کنسٹرکشن سیکٹر کی میں زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو ہماری زیادہ تر لیبر جو ہے سعودیہ میں ہاسپٹیلٹی اور کنسٹرکشن سیکٹر میں جا رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ یو اے ای میں دیکھیں تو یو اے ای میں کوالیفائڈ پروفیشنلز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو اس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر سے لوگ جا سکتے ہیں, سول انجینئر اور فائنینشیل مینجمنٹ سیکٹر سے, ہیلتھ کیئر کی طرف سے, ہاسپٹیلٹی سے, ٹورزم سیکٹر سے لوگ جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ عمان کی طرف سے ڈیمانڈ دیکھیں تو وہاں پہ آئل اینڈ گیس, پاور اینڈ کنسٹرکشن سروسز میں, اس کے علاوہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اور ٹریول اینڈ ٹورز کے سیکٹر میں زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے. قطر میں اگر آپ دیکھیں تو قطر میں بیسکلی فٹ بال ورلڈ کپ جو 2022 کا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو ان کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے, جو ان کا میڈیکل سروسز کا سیکشن ہے, اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس اور آئی ٹی سیکٹر کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور کویت بحرین کو اگر آپ دیکھیں تو اگین اس میں پیٹرولیم پروڈکشن کی وجہ سے کی میں زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور باقی جس طرح خلیجی ممالک میں ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم سیکٹر میں ہے, اسی طرح
کویت اور بحرین میں بھی ہے. ملیشیا میں کنسٹرکشن سیکٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ جاپان میں دیکھیں تو جاپان کیونکہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ ہائی ٹیکنالوجی اور ہائی ٹیک اکانومی ان کی ہے, اور ان کے بڑے انفراسٹرکچرز ہیں جہاں پر وہ آٹو موبائلز کی ان کی پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں ان کا بہت بڑا ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کا سیکٹر بہت بڑا ہے. تو لوگ ہمارے بھی ان سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جاپان جا سکتے ہیں. اور اسی آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے ہی ریسنٹلی 2020 کے شروع میں ہی پاکستان گورنمنٹ کا جاپان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا کہ یہاں سے لوگ باہر جائیں گے آئی ٹی سیکٹر میں. اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ کوریا میں بھی بیسیکلی ساؤتھ کوریا کا جو سسٹم ہے وہ کوٹا سسٹم ہے. ساؤتھ کوریا کے لوگ کی جو کنٹری ہے وہ مختلف کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور ان کو کوٹا ان کو دیا جاتا ہے کہ اتنے اس ملک سے اتنے لوگوں کو بلایا جائے گا. تو پاکستان کے ساتھ بھی ساؤتھ کوریا کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اور امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے ذریعے ہماری لیبر فورس بھی ساؤتھ کوریا جاتی ہے, اور اس میں ہماری اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر فورس جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسکلی کہ جتنے بھی لوگ بیرون ملک جاب کے سلسلے میں جاتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں جس کو وہ فالو کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا ایک آتا ہے کہ جب لوگ ڈائریکٹلی کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی کسی بھی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتی اور وہ ڈائریکٹ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سارا پروسیس خود کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار تھرو ریلیٹیوز اور فرینڈز ہوتا ہے جس میں وہ اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کمپنی میں ویکینسی ہے تو آپ اپلائی کریں. تیسرا طریقہ کار اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن, یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, OEC کے نام سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کے انڈر کام کر رہا ہے. بیسکلی OEC بھی ان ممالک میں پاکستانیوں کو بھیجتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا ہو, جیسے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہوا ہے یا جاپان کے ساتھ ہوا ہے, تو وہ OEC کے ذریعے ہی بیرون ملک جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ OEC مختلف ممالک سے کنٹری کارپوریشن کے ذریعے ڈیمانڈ بھی لے کے آتا ہے ہماری لیبر فورس کے لیے, اور اس لیبر فورس کو باہر بھیجنے میں کسی حد تک پروموٹ کر رہا ہے. چوتھا جو بڑا سیکٹر ہے جس کے ذریعے آپ باہر جاتے ہیں لوگ ہمارے, وہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس. ان کو اردو میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بھرتی کی ایجنسیاں ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے یہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, لائسنس یافتہ ہوتی ہیں. تقریباً 2290 لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے, اور تقریباً پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ان کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ اور لوگوں ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ کوئی بھی اشتہار یا کوئی بھی ڈیمانڈ باہر سے لے کر آئیں گے تو یہ سب سے پہلے گورنمنٹ سے اس کی پرمیشن لیں گے. گورنمنٹ پرمیشن دے گی تو اس کے عوض ان کو پرمیشن نمبر دیا جائے گا, اور ان پر لازم ہے کہ یہ کسی بھی اخبار میں اشتہار لگاتے ہیں یا کہیں بھی اشتہار لگائیں گے تو اس پر اپنا لائسنس نمبر اور پرمیشن نمبر یہ نمایاں طور پر واضح کریں گے. اور اس صورت میں جتنے بھی لوگ جو مختلف دھوکے کا شکار ہوتے ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس کا لائسنس نمبر دیکھیں گے تو گورنمنٹ نے بہت آسان طریقہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے جو ویب سائٹ لکھی ہوئی آ رہی ہے آپ اس پہ ان تمام رجسٹرڈ ایجنسیز کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے لائسنسز ویریفائی بھی آپ کر سکتے ہیں اس بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی ویب سائٹ سے. اور اس کے تھرو آپ جو لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں تو وہ بہت حد تک دھوکے سے بچ سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ بچے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اخبار یا کسی بھی جگہ اشتہار دیکھ کر اس کو ویریفائی کیا, اور ویریفائی کرنے کی صورت میں ہی انہوں نے اپلائی کیا. اگر 2019 اور 2020 کا میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں تو اس میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس کے ذریعے زیادہ لوگوں کا رجحان نظر آتا ہے. 60% 2019 میں گئے, اور 2020 میں 68% لوگ جو ہیں وہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس کے ذریعے گئے, اور ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا ریشو آپ کے سامنے کم نظر آ رہا ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اب لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ایجنسیز کو جاننے لگے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو سب ایجنٹس ہیں یا جو جعلی ایجنٹس ہیں یا جن کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ ان کو نہیں مد نظر رکھ رہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ
एजेंसीज जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उनके ज़रिए ही जाएं। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा इदारा भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है कि हम हर मुख्तलिफ जगहों पे जब सेशंस दे रहे होते हैं तो हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनके साथ इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की लिस्ट शेयर कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि अगर आपने जाना है इनके ज़रिए तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। और इवन हम उनको इनके ज़रिए जाने की सूरत में भी हम उनको कह रहे होते हैं कि आपने हर स्टेप पे मुहतात रहना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि आप किसी भी सूरत में धोखे का या मुश्किल का शिकार ना हो सके। इसमें अगर हम इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में बात करें तो इसमें रेमिटेंस सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो नज़र आता है गवर्नमेंट का और हमारी इकोनॉमी को, वो रेमिटेंस का है कि हमारा रेमिटेंस यानी तरसीलात ज़र जो है वो हमारी इंक्रीज होती है, जो भी लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं। अगर मैं आपको फिस्कल ईयर जुलाई टू अप्रैल 2021 का डाटा बताऊं तो तकरीबन 24.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो इस 10 माह के महीने में पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं। और अगर आप अप्रैल का देखें तो अप्रैल 2021 में देखें तो ये 2.8 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस रिसीव हुआ है पाकिस्तान को। और इससे हमारी जो इकॉनमी है वो किसी हद तक मजबूत होती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप पिछले साल का डेटा देखें 2020 का फिस्कल ईयर देखें, सेम जुलाई टू अप्रैल देखें तो 18.8 बिलियन डॉलर जो है वो रिसीव हुए थे और इस दफ़ा 24.2 बिलियन रिसीव हुए हैं, तो तकरीबन 29% का इंक्रीज हुआ है। और अगर आप अप्रैल का देखें तो अप्रैल में पिछले साल 2020 में 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो रिसीव हुए थे, तो और अब 2.8 बिलियन हुए हैं, तो तकरीबन 56% जो है वो डेटा हमारा रेमिटेंस जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नज़र आता है। और इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं रेमिटेंस इंक्रीज होने में। एक तो रीज़न ये कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे और फॉर्मल चैनल यानी कि जो लीगल चैनल हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। हवाला हुंडी से वो नहीं आप उससे नहीं पैसे पाकिस्तान भेज रहे, फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान रकम भेज रहे हैं। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जैसे उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट रिसेंटली अनाउंस करा, उसकी वजह से 48 आवर्स में तकरीबन लोग मुख्तलिफ जो बैरून मुल्क मुकीम है वो 48 घंटे में अपना अकाउंट बना सकते हैं और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और पैसे जो है वो पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने रेमिटेंस जो है वो लीगल चैनल्स के थ्रू भेजना शुरू किया है। और इसमें MRC भी, हमारा इदारा भी लोगों को इन्फॉर्मेशन जब देता है यही गाइड करता है कि अगर आप बाहर से पैसे भेजें तो आप लीगल तरीके से भेजें, ना कि आप हवाला हुंडी को अपनाएं या दूसरे जो इलीगल चैनल्स हैं उनको यूज करें। दूसरा एडवांटेज अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट कमी की रेशो में बहुत हद तक कमी नजर आती है। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो खुद अपने ही मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कम होती नजर आती है। सोशल रेमिटेंस से मुराद कि जब माइग्रेंट बाहर जाकर काम करता है, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के साथ मिलता है, तो उसका खुद की स्किल्स भी इन्हांस होती हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आ भी जाए तो वो किसी हद तक अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकता है जो कुछ उसने बाहर से सीखा होता है। डिसएडवांटेजेस में अगेन जैसे हमारे जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं जब तो वो काम उनको जब पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत होती है तो वो एक डिसएडवांटेज कहलाता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे इस मीटिंग में भी कुछ मौजूद लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, जो कि हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, लेकिन वो बाहर हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा हो रहा है। तीसरा अगर आप डिसएडवांटेज देखें तो उसमें वो जेनोफोबिया एक डिसऑर्डर है जो कि मुख्तलिफ माइग्रेंट्स में हो जाता है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं बाहर जाके, वहाँ पर स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाते, तो उनको एक बीमारी है जेनोफोबिया जिसका वो शिकार हो जाते हैं और ये बहुत सारे माइग्रेंट्स में पाया जाता है। इसके अलावा अगेन चौथा जो मसला बड़ा नज़र आता है वो एक्सप्लॉयटेशन का नज़र आता है। और इसकी रीज़न अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो वो यही है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं जब होती तो जब वो बाहर चले जाते हैं तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि उनको जब अपने राइट्स ही नहीं मालूम तो वो बाहर काम करते हुए उन्हें बहुत मसलों का शिकार वो हो जाते हैं।
کیونکہ اس میں اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو ایگزامپل شیئر کروں جو ہمارے ساتھ روزمرہ کلائنٹس ہمیں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایون ان کو یہ بھی نہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میری سیلری اتنی ہے لکھی ہوئی ہے کانٹریکٹ میں، لیکن اس سے کم سیلری وہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائر سے، اور یا اوور ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کہیں پہ بھی کمپلین نہیں کر پاتے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں کمپلینٹ کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کمپلین کی تو کہیں ہم پکڑے، ہمیں کہیں اس جاب سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں سم ٹائم۔ اور اب اگر میں آپ کے ساتھ سیف مائگریشن کے بارے میں بات کروں تو اس کے بالکل برعکس جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ تمام تر قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بیرون ملک جانے کے حوالے سے، تو اس کے بالکل برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے ارریگولر مائگریشن، انلیگل مائگریشن، جب لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، جب لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ویزا کون سا ہے۔ جیسے میں اگر آپ کو عام پریکٹس بتاؤں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے، ہمیں باہر بھیج دیں، لیکن ان کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ویزا کی کیٹیگری کون سی ہونی چاہیے، اگر وہ کام کے لیے جا رہے ہیں تو کون سا ویزا ان کو چاہیے، وزٹ پہ جا رہے ہیں تو کون سا ویزا ان کو چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وزٹ ویزا پہ باہر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ویزا تو 15 دن میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم انلیگل ہو گئے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ اوور اسٹے کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پکڑے جانے کی صورت میں پھر ان کو جو ہے وہ اس ملک میں سزا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا تقریباً 11,000 لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر کی جیلوں میں موجود ہیں۔ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ اوور اسٹے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ارریگولر مائگریشن کے رسک میں، سب سے بڑا رسک تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ہیومن اسمگلر اور ٹریفکرز کی وجہ سے ان کی وجہ سے بہت ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، اور ہیومن اسمگلرز چند پیسوں کی عوض، چند پیسوں کے لیے وہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ہسبینڈ جو ہے اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنے مشکل راستوں سے ان کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارا جو کھیل کیا جا رہا ہے یہ صرف پیسوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو پرسن جا رہا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور یہاں پہ جو ایجنٹس بیٹھ کر ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ پیسوں کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن چند پیسوں کے لیے آپ کسی کی زندگی اس سے چھین لیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اگر وہ جانا چاہیں تو وہ لیگل طریقے سے جائیں، نہ کہ وہ انلیگل طریقے کو اپنائیں۔ اور اس میں جب ہم سیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی چلوں۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رسک ٹیکرز ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ رسک ٹیکرز ہیں، ہم رسک لے لیں گے، اگر ہم بچ گئے تو بچ گئے، اور اگر ہم مر گئے تو دیکھی جائے گی۔ تو ان کے لیے بھی اگر میرا ہمیشہ سے یہی میسج رہا ہے کہ آپ اپنی لائف میں رسک لینا چاہتے ہیں تو لیں، اپرچونیٹیز کا رسک لیں، لیکن اپنی زندگی کو رسک پہ نہ لیں، کیونکہ یہ آپ کو ایک ہی دفعہ ملی ہے، باقی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، پیسہ بھی دوبارہ مل سکتا ہے، گھر بھی دوبارہ مل سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنے سے بہتر ہے، یا موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ لیگل طور پہ بیرون ملک جائیں، تاکہ آپ تمام بینیفٹس اس کے اٹھا سکیں، تمام رائٹس آپ کو حاصل ہوں۔ اور کیونکہ بیسکلی اگر آپ کسی طریقے سے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں باہر پہنچنے میں، اس صورت میں یا تو پھر آپ کے ساتھ آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور آپ پر تقریباً ٹریول بین بھی کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی فیملی پر بھی ٹریول بین کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہو کر یورپ سے لوگ آتے ہیں۔ جس طرح پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریمیٹنس آتا ہے، 6 نمبر پہ ہے جہاں سے لیبر فورس جاتی ہے۔ اسی طرح ٹاپ 10 کنٹریز میں اس کا ڈیپورٹیز میں بھی شمار ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہو کر لوگ آتے ہیں، اور تقریباً 5,19,000 لوگ جو ہیں وہ تقریباً 2014 سے لے کے اب تک رپورٹ ہو۔ اگر ہم ایشوز پہ بات کریں بیسکلی تو ایشوز پہ میں بہت بریف بات کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ ہم جب ڈسکشن کریں تو آپ لوگ زیادہ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو ہماری طرف سے بیسکلی اگر ہم بہت سے جو ایشوز دیکھتے ہیں اس میں ایسے
ایشوز ہوتے ہیں کہ کانٹریکٹ سوئچ ہو جاتا ہے, جو یہاں کانٹریکٹ بتایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, وہاں جا کے وہ کانٹریکٹ نہیں ملتا, یا پھر سیلری ایشوز ہو جاتے ہیں. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو سیلری ان کو بتائی جا رہی ہوتی ہے وہاں جا کے وہ سیلری ہوتی نہیں ہے. اور اس کی ریزن اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کانٹریکٹ میں حالانکہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 3,000 ریال اگر آپ کی تنخواہ ہے تو 1,800 ریال آپ کی بیسک سیلری ہوگی, باقی ٹرانسپورٹیشن میں, رہائش میں کٹیں گے اور ان فیسلٹیز میں کٹیں گے, لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے پڑھواتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تب جا کے انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ جی ہماری تو سیلری ہمیں کم دی جا رہی ہے, اور اس بیسس پہ پھر اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اسی کانٹریکٹ پہ سائن کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح انلیگل ریکروٹمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہاں سے جب لوگ ایسی ایجنسی جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو جھانسا دے کے جھوٹ کی بنیاد پہ باہر کو بھیج دیتی ہیں اور تمام طریق چیزیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ لیگل کام کر رہی ہیں, لیکن جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو ویزا ہی ویلڈ نہیں ہے اس کام کے لیے. پھر امپلائی کی طرف سے بہت زیادہ ابیوزمنٹ نظر آتی ہے. بہت سارے امپلائی جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ, جو لیبر فورس ہے اس کے ساتھ نہیں اچھا سلوک کرتے, جس کی وجہ کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ ان تمام ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے تقریباً 15 کنٹریز میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز اپوائنٹ کیے ہیں پاکستانی مشن ابراڈ میں, اور یہ تمام ایمبیسیز میں 15 ایمبیسیز میں 19 آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ان ایشوز میں سے کوئی بھی ایشو اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو ہوتا ہے تو وہ اس کو ایڈریس کر سکیں اور اس کے ایشو کو سالو کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ 11.1 ملین لوگوں کے لیے صرف اور صرف 19 لوگ ہیں جو کہ کم ہیں, اور اس وجہ سے بھی بہت ساری ہماری کیوریز جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ سالو نہیں ہو پاتے. اب اس میں اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ بہت بریف سا MRC کا رول بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ MRC ویسے انفارمیشن کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کے لیے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پارٹنرز ہیں, جو مائگریشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کی کوآپریشن کی مدد, ان کی کوآپریشن میں ان کے تعاون سے ہم مختلف اداروں تک پہنچتے ہیں اور اپنا میسج پہنچاتے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, اپنے میسیجز زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ, ہمارا ایک عدد فیس بک کا پیج ہے مائیگرینٹ ریسورس سینٹر پاکستان کے نام سے, اس پہ ہم مختلف میسیجز بنا کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. SMS کیمپین ہم نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کل مختلف پاکستان کے شہروں میں ہماری رکشا کیمپین بھی چل رہی ہے. رکشا کے پیچھے ہمارے پوسٹرز چل رہے ہیں کہ لوگ MRC کو جان سکیں اور ان سے ہم سے انفارمیشن لے سکیں. مختلف ریڈیو, لوکل کیبل چینلز, ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو بھی ہم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشنز, NGOز جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ہم ایسے ایریاز جو مائگریشن پرون ایریاز ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. بیسکلی ابھی جس طرح آج مجھے آپ کے ساتھ موقع ملا ہے بات کرنے کا, تو آج کے سیشن میں بھی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نیکسٹ کسی کو بھی اگر آپ کے جو جاننے والے ہیں کوئی باہر جانا چاہتا ہو اس کو ضرور MRC کا ریکمینڈ کریں ادارہ, تاکہ ہم اس کو گائیڈ کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی میں اس کا اختتام کرتی ہوں اور آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں اس کے لیے, اور تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, ماشاء اللہ, بہت اچھا. اب کوئی سوال ہو تو ماریہ کے وہ جو پریزنٹیشن تھی اتنی کمپریہنسو بھرپور تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ادارے کو, اور میڈم ان کی ہمارے ساتھ نازیہ آصف صاحبہ بھی موجود ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ادارے کو زیادہ سے زیادہ اچھی کام کرنے کی اور پھیلانے کی, اپنے کام کو زیادہ لوگوں میں تفہیم اس کی پیدا ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کتنا اچھا ہے, اور اس کے تعاون بھی آپ کو ملے. تو یہ ماشاءاللہ اس سے دیکھیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بہت زیادہ غربت اور مسائل سے نکلنے کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, جو لیبر کلاس ہے خاص کر,
तो वो तो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारती हैं, और ज़्यादातर नाइल्मी की वजह से। ये तो लेबर क्लास अनपढ़ों की है। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया, पहले दिन जो पहला लेक्चर हुआ, उसमें पहली जो बात हुई, सबसे पहली बात, उसमें कहा, खातून थी टीचर, उन्होंने कहा आपको जो पहली बात यहाँ आप आए हैं याद रखनी चाहिए, इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम गो एंड आस्क, दिस शुड बी योर मोटो, गो एंड आस्क। उन्होंने कहा जो इमिग्रेंट या इंटरनेशनल वो स्टूडेंट्स कहते हैं वहाँ हमारे लोगों को, कहते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं अमेरिका में, और बहुत ज़्यादा जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, परेशानियाँ उन्हें हुई, वो वैसे लोग थे कि उन्होंने अपने मसले के मतलब किसी को मुतल्लिका बंदे को बताया ही ना, कहीं से पूछने की कोशिश की उस मसले के हल के मतलब। हर मसले का हल यहाँ मौजूद है। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ यहाँ गुजार सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं, लेकिन पूछें किसी को अगर मसला बनता। यानी हम पढ़े लिखे लोग जो वहाँ मास्टर्स के बाद उनके वहाँ MS करने गए हैं और यहाँ नौकरी 14 साल करने के, और मेरे तेरे सीनियर ही लोग काफ़ी सारे थे वहाँ जो पढ़ने गए थे आयोवा यूनिवर्सिटी में। हमें बताया गया कि आप लोगों से पूछें, मुतल्लिका लोगों को बताएं, चुप करके ना बैठे। आपका मसला ही उस वक्त बनता है बाहर आने वालों का कि वो किसी को पूछते नहीं है, बताते हैं। तो इस तरह जो बिल्कुल अनपढ़ और सादा लोग होते हैं उनके लिए तो और भी मसले बनते हैं, और उनको उनकी रहनुमाई करना तो बहुत बड़ी नेकी, और मेरा ख्याल है फलाही कामों में से सबसे अच्छा फलाही काम ये है कि ऐसे जो लोग अपना घर बार छोड़ के बच्चों की रोटी के लिए आसानी ढूंढते हुए बाहर जाते हैं, प्रदेश में रहते हैं, उनकी रहनुमाई सही कर दी जाए, और वहाँ भी जो मौजूद है वो भी, तो वहाँ भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले, यहाँ से भी उनको वेल इन्फॉर्म करके भेजे। तो सवाल जो है जी, कोई अगर पूछना चाहें। जी मैं ताहिर जमील नूरानी साहब लंदन से हैं जी, जी, साहब जी, बहुत मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मारिया ने जिस तरह ये अपना सारा होमवर्क जो है एलाबोरेट किया, माशाल्लाह इसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन भी है, और इसके अलावा जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो इससे एजुकेट भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो ऐड करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ये जो इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरोपीय यूनियन फंडेड है। पहली बात तो ये है कि इनके जो मेरा ख्याल है इनको वहाँ से भी कुछ तो इमदाद मिलती है, और इसके अलावा भी कुछ और होंगी ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अखराजात वगैरह जो हैं वो चला रही है। लेकिन ये बहुत ही एक अहम सेंटर की हैसियत रखता है, जिसमें एक आम आदमी जो है उसको जब तक ये मालूम नहीं होगा, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि किस पर्पस के लिए वो बाहर जा रहे हैं। अब इमिग्रेशन या तारकीन वतन का जो इशू है उसमें सबसे पहला होता है कि वो जो आपको फॉर्म देते हैं या जो रिसोर्स सेंटर आप उनकी मदद करते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जो बाहर जाना चाहता है, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, जो भी है, उसके वो जो कॉलम्स हैं उनको एक एक करके उनको पढ़ने के बाद उनको उसके मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन दी। क्योंकि किसी भी मुल्क में जाने के लिए खलीजी ममालिक को लगा लें आप, यूरोप और बरतानिया अमेरिका को फिलहाल छोड़ें, जब तक आप ज़बान पे अबूर हासिल नहीं करेंगे और जो राइट्स लेके आप आए हैं, वीज़ा कामा या एक्सेट्रा जो भी है, उसके मुतालिक आपकी जानकारी नहीं है, तो वो आपको मिसयूज और अब्यूज कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि चूंकि ज़्यादा लोग देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, देहातों से मुराद ये है कि वो अगर वो मैट्रिक या इससे कम तालीम हासिल करते हैं तो उसके बाद एक नज़रिया होता है कि जी हमने बाहर ही चले जाना है, तो अभी चले जाएंगे, या जी फलां का चला गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ये कोई बात नहीं है, ये अच्छी सोच है, लेकिन ये है कि जब तक आप उस सोच को ये अमली शक्ल नहीं देंगे कि मैंने बाहर जाके करना क्या है। अब लेबर जी पाइप फिटिंग हूँ तो जी मैं वहाँ कोई मजदूरी कर लूँगा, क्रेन के साथ लग जाऊँगा, नहीं, ये डेजिग्नेशन नहीं है। वो आपके फॉर्म पे लिखी जाएगी, जितनी आपकी सैलरी, जैसे उन्होंने मारिया ने खुद भी कहा, जो लिखी जाएगी
you are entitled to get those benefits, ये जो कि बाहर होता नहीं है। इसमें ये पहली बात मेरी ये है कि अगर हो सके उन इलाकों में जो उन्होंने 10-12 शहर जो हैं वो गिनवाए हैं, उनके जो दही इलाके हैं, जब उनके पास फॉर्म आए उन लोगों से खसूसी तौर पे उनको एक्स्ट्रा उस पर ट्रेनिंग दें कि जी आपके दोस्त ने आपको कहा है या आपके रिलेटिव ने कहा है, वो ठीक है, लेकिन ये जिस मद में आप जा रहे हैं इसमें ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे जो स्टेप होता है वो है एक्सप्लॉयटेशन, और वो जो अभी उन्होंने वो कहा xenophobia। अब xenophobia तो होगा, क्योंकि आप यहाँ से, या मैं सारी जिंदगी पंजाबी बोलता रहा, या मैं स्कूल में ही था, अब वो चूंकि मेरे हमसाये का गया तो मैं भी चलने जा रहा हूँ, तो मेरा ये था कि भाई वहाँ फोरमैन या सुपरवाइजर लग गया तो मुझे लगने में क्या है, वो तो 8 पढ़ के गया था ना। तो ये है कि जब तक आप बुनियाद जो है वहाँ की, अरबिक है, बड़ी आसान जुबान है माशाल्लाह, और या फिर रोजमर्रा की जो गुफ्तगू आप करते हैं वो उसके ऊपर जो दस्तरस हासिल है वो बहुत ही जरूरी है। अभी वो कह रही थी कि 11,000 तारकीन वतन दुनिया की जेलों में है, बिल्कुल सच उन्होंने कहा। वो अब ये है कि अगर हम सिर्फ और कहीं दूर ना जाएं, सऊदी अरब की सिर्फ बात ही कर लें हम, तो वहाँ इस वक्त 1.6 मिलियन के करीब लोग हैं, तो वहाँ काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ मद में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 20,000 से ज़ायद हमारी जो पाकिस्तान के दफाई उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं वो लोग भी वहाँ शामिल हैं। फिर UAE है, कनाडा है, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा भी है। तो वहाँ ये मसला है कि चूंकि वहाँ के कानून से वाकिफ नहीं है सऊदी अरब के, वो जो भी उनका होता है वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड या जो भी, जब आप उनको नहीं दिखाते उनके छापे की सूरत में या पकड़ने की सूरत में, तो वो आपसे पूछे बगैर स्ट्रेट वे टेक यू इनटू प्रिजन। अब उसमें ये रोल होता है हमारे हाई कमीशन का या एम्बेसीज जिन्हें हम कहते हैं, कि वो जो वेलफेयर अटैची की जो पोस्ट वहाँ 17 या 18 ग्रेड की है मेरा ख्याल, वो लगाई जाती है। वो साहब जो आए हैं वतन अजीज से एक ऑफिसर बन के, उनकी ड्यूटी में ये शामिल है कि अगर ये हुआ कि भाई मैंने 1 महीने में कितनी विजिट करनी है प्रिजन की, और जो लोग प्रिजन में गए हैं उनका जो बेसिक कसूर था वो क्या था, और उनसे मैंने यानी राब्ता करना है, राब्ते के बाद मैंने वो रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली हमारे बेशतर जो खलीजी ममालिक के सफारत खाने हैं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ दुबई भी, अबू धाबी भी और इधर भी, वहाँ वो चीज़ पाई नहीं जाती। बात दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को, कि इन्होंने अभी काफ़ी सर्जनिश की है वहाँ, यहाँ भी खबरें आई हैं सऊदी अरब में भी, और ये हर इदारे का काम होना चाहिए। कोई भी आए वो अपने पाकिस्तानी को, मजदूर हो, स्किल, अब डॉक्टर या इंजीनियर, उनसे तो हम अंग्रेजी में बात कर लेते हैं फौरन, उनके आगे पीछे भी हो जाते हैं। उनको यौमे जो तकरीबात होती हैं, यौम पाकिस्तान आएँ जी, तशरीफ लाएँ जी, और इन लोगों को जो होते हैं जो असल मेहनत हैं, जिनकी रेमिटेंस इन पे हम तवज्जो नहीं देते। तो पहली बात तो ये है कि जो इमिग्रेशन के बारे में फर्दर मालूमात हैं वो हमारे दही इलाकों तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरी वैसे एक सोच है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी जाहिर है कि काफ़ी हो सकता है कि हर्डल्स आ सकें। जुबान का जो मसला है उस पे स्पेशल जो है वो कोर्सेज होने चाहिए बिफोर लिविंग द कंट्री। अब वो ये नहीं कि उसमें पूरा आपको डिप्लोमा या वो सर्टिफिकेट ही मिले, लेकिन नहीं, ये जो अदारे के हेड होंगे या जिस तरह हमारी हैं, ये उनका एक नॉर्मल सा जो ब्रीफली सा वो टेस्ट है वो ले सकते हैं कि जी आप जा रहे हैं, और ये बुनियादी चीज़ें जैसे ड्राइविंग में होता है, यानी रोज़मर्रा की बोलचाल है, बात कैसे करनी है, दुकान पे कैसे जाना है, आना कैसे है, पुलिस रोक ले तो क्या कहना है, ये चीज़ें उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तानी अपनी मैं लफ्ज़ अपनी मदद आप इसलिए कहता हूँ कि हमारे वतन अजीज में एक बड़ा मसला है, यानी वहाँ आप देखें ना ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन भी है, और जैसे इन्होंने अभी गिनवाया मेरे हाल को हाफ दर्जन के करीब वहाँ दूसरे अदारे भी हैं, ऑपरेशन उनकी भी है, गवर्नमेंट की भी इदारे हैं, जो एफिलिएशन वो भी वहाँ हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद
ہمارا جو لیبر طبقہ ہے وہ پراسپرس نہیں ہوتا جب وہ خلیجی ممالک یا دنیا کے سے ممالک پہ جاتا ہے. تو یہ تو تھی خلیجی ممالک کے حوالے سے بات. میں آپ سے یہ تھوڑا سا شیئر کر دوں کیونکہ یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم برطانیہ بھی جائیں یا یورپین ملک میں بھی جائیں. کیوں نہیں ہم جا سکتے؟ بالکل جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ تو کسی کا ایک کا اس کے اوپر تو نہیں ہے کوئی حق ہے. تو اس میں بات کروں تارکین وطن کی اپنے برطانیہ کی، تو جو 2011 کا جو مردم شماری ہے اس کی لائٹ میں ابھی تک 1.7 ملین پاکستانی جو ہیں وہ یہاں آباد ہیں. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے ہماری جو تعداد اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں 1.7 ملین ہم آباد ہیں، اور اگر اقلیتی حوالہ سے بات کریں کہ دوسرے لوگ بھی جو آباد ہیں تو اس کے اوپر ہمارا دوسرا نمبر آتا ہے. اور یہ آغاز جو ہمارا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، 19ویں صدی یعنی 1950 اور 1960 کی جو دہائی ہے نا، اس میں زیادہ تر پاکستانی جو تھے وہ یہاں اس لیے بھی آئے. یہ جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کامن ویلتھ کے رکن تھے. اب کامن، یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی. کامن ویلتھ ممالک کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کو کچھ اس میں تھوڑی سی سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں. تو وہ سہولتوں کے ہم اس وقت چونکہ ہمیں بھی ملی، تو وہ جو 1950 سے 60 کا جو عرصہ تھا اور آئی اسی طرح ہی جیسے ابھی ماریہ کہہ رہی تھی، تو اس وقت بھی کوئی فارم ووم نہیں دیکھا بھائی. چونکہ طاہر جمیل نورانی گیا ہے تو ڈاکٹر محمد شفیق جلندری صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں، میں جی وہ حجازی صاحب کو بلا لیتا ہوں، مجید صاحب کی میں بس سمیٹنے لگا ہوں اس کو. تو وہ یہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ اپنا وطن چھوڑیں، ملک چھوڑیں، تو ایک پرپس ہونا چاہیے کہ کن بنیادوں پہ میں ملک چھوڑ کے تو وہاں جا رہا ہوں، ایک. اور نمبر 2، میرے کیا کیا حقوق ہیں باہر جانے کے. اگر میں نے 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 میں اور آگے پھر پتہ نہیں کیا کیا کتنے لاکھ میں ویزا لے کے جا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں نے وہ اپنی بھینس بھی بیچ دی ہے، گھر کا زیور بھی بیچا گیا ہے، اور آگے جا کے تو جب انہوں نے چکر دلانا ہے مجھے میڈیٹرینین سی میں یا یہ عربین سی میں تو پھر واپس آ جانا ہے. تو نہیں، یہ سادگی ہے. اور یہی میں عرض کروں گا بار بار کہ ہر باہر آنے والے کو اس کی پراپر ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، زبان کے ساتھ. لیکن زبان میں اتنی دسترس بے شک نہ ہو، اور اس طرح یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے ماریہ نے خود کہا کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں، وزٹ کے لیے جا رہا ہوں. اچھا یہ ہو کہ جی میں آئی ٹی انجینئر ہوں، آئی ٹی انجینئر آ کے تو پھر ریسٹورنٹ میں کام کیوں کرے گا جی؟ جب آپ کا ویزا آئی ٹی پہ ملا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہ آپ کو اس لیے وہ آپ کا آتے ہی وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں کہ جناب اب ریسٹورنٹ میں آپ نے کام کرنا ہے ویٹرس کا. نہیں تو باہر جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. بس میں یہی کہوں گا کہ اس کی ہماری تربیت ہونی چاہیے باہر آنے کے لیے. تھینک یو نورانی صاحب. بہت شکریہ. ایک انفارمیشن لینی ہے اگر آپ اجازت دیں. آپ کا بے حد شکریہ. اب بہت کمپریہنسو انہوں نے یہ ساری باتیں کافی تفصیل سے بتا دی، جو کچھ یہ بتاتے ہیں کرتے ہیں. تو لیکن کتنا مؤثر ہے یہ کام اور کتنا ہے، جیسے انہوں نے کہا بھی خود کہ جب سے یہ انہوں نے شروع کیا اس وقت سے ان کے کام کی وجہ سے یہ جو ٹھگنے والے ہیں، ٹھگ جو باہر جانے کی خواہش رکھنے والے کو دھوکے دینے والے تھے، ان سے کافی حد تک نجات ملی ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ورنہ وہ بڑی بڑی درد بڑی داستانیں لے کے یہاں پھرتے تھے. لوٹنے والے بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچا کوٹھا ہے وہ بھی بیچ دیا ہے، بھینس بیچ دی ہے، گائے بیچ دی ہے، اور باہر جانے کے لیے پیسے کسی کی خدمت میں حاضر کر دی. تو یہ بھی بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کو سسٹم کے اندر اس طرح سے لے کے آئیے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہوں، امیگرینٹس ہوں، وہ ان کے لیے آپ کی اورینٹیشن جو ہے وہ ایک لازمی حصہ قرار پائے جانے کا؟ صحیح ہے. جی سر، میں بالکل اس میں بالکل آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں. بیسکلی امیگریشن آرڈیننس جو 1979 کا ہمارا آرڈیننس ہے، اس میں یہ مینڈیٹری ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر جائیں گے وہ یہ سیشن لے کے ضرور جائیں گے. لیکن اس میں ابھی فی الحال جو ہے جو پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے جہاں سے لوگ اپنا پروٹیکٹر لگوا کر باہر جاتے ہیں،
اور बायोमेट्रिक करवा के लोग बाहर जाते हैं, बायोमेट्रिक के बिना वो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको आधे घंटे की ओरिएंटेशन सेशन जरूर मिलती है। तो हमारा इदारा जो है वो लाहौर प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स में, जो कि मॉडल टाउन में इस वक्त वाक़ है, और इसी तरह रावलपिंडी के प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स में हमारा डेली बेसिस पे जो एक काउंसलर है वो जाता है और प्रॉपर आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रेजेंटेशन वहाँ दे के आता है, जिसमें उसमें तमाम तर जो लैंग्वेज की के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, वहाँ की सकाफत के हवाले से उनको गाइड करके आते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे के आते हैं। और जैसे कि सर ताहिर साहब भी बात कर रहे थे कि लैंग्वेज ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए, तो इसमें अभी हम हमारी जो टीम है वो इस पे भी काम कर रही है, और हम लोगों ने इसके हवाले से कुछ बुकलेट्स बनाए हैं, छोटे छोटे से 4 से 5 सफ़ों के कुछ ब्रोशर्स हैं, जिसमें उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन है कि एयरपोर्ट पे अगर जाना है तो कितना लगेज लेके जा सकते हैं, क्या चीज़ें उनको वहाँ पे एहतियात करनी है, इसके बाद वहाँ जाकर कि डॉक्यूमेंटेशन जो अपने साथ रखनी है वो किस तरह रखनी है, उनकी कॉपीज कैसे रखनी है, कितनी कॉपीज खुद रखनी है, कितनी कॉपीज अपने घर वालों को देके जानी है। इसी तरह जब बाहर चले जाना है तो वहाँ पे जाकर आपके क्या राइट्स होंगे, और वहाँ पे फिर जो बेसिक जो जैसे सर ने भी कहा कि हम बेसिक जो लैंग्वेज है उसमें हमने तकरीबन बेसिक जो वर्ड्स होते हैं वो डाले हुए हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज में, और ये हमने सऊदीया के लिए बनाया है और रोमानिया के लिए बनाया है और मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए हम बना रहे हैं। उसमें बेसिक उनके ब्रोशर्स में, बुकलेट्स में वो ऐड करते हैं ताकि वो लोग जो है वो उनके पास हो बुक हो और वो उसमें से उसको पढ़ सकें। ट्रेनिंग पे भी हम काम कर रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट जो है मेरा ख्याल है इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा कुछ कर रही है। जब लोग खुद ही ना करना चाहें अपने लिए, तो अपने ही जज्बात में और इतने जज्बाती तौर पे अंधा हो जाते हैं बाहर जाने के ज़ौक़ शौक़ में। दूसरे जो हमसाए के बच्चे गए हुए वहाँ से कमा के लाए, उन्होंने अपने घर की हालत बदल दी। अब हम जनाब डॉक्टर नजम परवेज साहब की तरफ आएंगे। अगर कोई शॉर्ट ऑब्जर्वेशन या ब्रीफ क्वेश्चन हो तो वो मारिया से पूछ लें, वरना हम मारिया साहबा का शुक्रिया अदा कर देते हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जो अभी टॉपिक है इस पे बताना चाह रहा हूँ आपको कुछ। जी। अच्छा, ऐसा है कि मैं क्योंकि 1 साल से अब जहाँ पे हूँ तो दुबई में, यहाँ देख के मुझे मैं बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। मैं बेटे के पास फैले हुए हैं इंग्लैंड से आके, तो पाकिस्तान नहीं पहुंचे, वही रुक गए। जी अब आ रही आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही। हाँ जी। तो उसमें ऐसा है कि मैंने कम अज कम जो टैक्सी वाला, जिसमें बैठता हूँ टैक्सी वाले से पूछता हूँ पाकिस्तानी से, पिछले दिनों में तकरीबन 30 बंदे वर्कर हमारे डेरा गाजी खां के मोस्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम में काम कर रहे थे, जहाँ मेरा कोई इंटरेक्शन था। उन सबसे मैंने पूछा, उनका मसला सबसे बड़ा ये जो हम बाकी बातें कर रहे हैं ना, वह यहाँ पे बैंकिंग डिफरेंट हो गई है। अब यहाँ पे आप खड़े खड़े उसी वक्त अकाउंट खुला, ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, और ये सबका एक ही है। ये सारे, इनको किसी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये पैसे वैसे ये हुंडी से इसलिए भेजते हैं, इनको कोई दूसरा तरीका आता ही नहीं है, तो कैश रखी हुई है। तो इनको बेसिकली यहाँ हैंड होल्डिंग मेंटरिंग चाहिए, उससे सबको फायदा होगा। मैंने कुछ बंदों के अकाउंट खुलवाए हैं, मैं उनके लिए, उनके फायदे के लिए। तो ये मैं आपको एक तो ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरा बड़े दुख वाली बात है कि बहुत सारे ये जो वर्कर हैं, इनको इतनी थोड़ी सैलरी मिलती है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पता कितनी मिलती है? मैं कई सारे लोगों को मिला हूँ जो आम वर्कर, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है आम, उसको 1000 दिरहम मिलता महीने का, तो पाकिस्तान के हिसाब से 50,000 बना, और वो उसी में वो सब कुछ वही करते हैं, रहने का भी है, सब कुछ है। तो काफी टफ है। वो जो होता है बचा के भेज देते हैं, वो पीछे बहुत सारे लोगों के तो ज़ाया हो जाते हैं। ये सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं एक अपना शबीर जल्दी साहब, एक मेरा एक सवाल है। जी। सवाल तो नहीं है, सजेशन है। जी। और मारिया सोहेल इसका बेहतर जवाब दे सकती हैं। असल में
جو پڑھے لکھے ممالک ہیں اور جہاں سے ٹورزم زیادہ ہوتی ہے، جہاں سے لوگ باہر زیادہ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے امیگرینٹ جو ہیں بہت کم جاتے ہیں پاکستان وغیرہ اور ادھر، مگر جن ممالک سے امیگرینٹ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، جیسے انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، مطلب جو کنٹریز ہیں جہاں کے جرمنی ٹورزم ہے، کے لیے جاتے ہیں جہاں جی ہاں، تو اس کے وہاں ایک ڈیسک ہونا چاہیے ہماری ایمبیسیز کا، اور جو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں لوگوں کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو ڈیسک ہو، ایک تو ایمبیسی کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ اس کے ملک کے کتنے باشندے جو ہیں وہ یہاں ہیں اس ملک میں جہاں کہ وہ ایمبیسی ہے۔ ہم ان پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ میں ایک ایمبیسی ہے اور اس کے بعد اس کے کونسلیٹ جنرلز ہیں، میرے خیال میں 3-4 جگہ ہیں، مگر یہ لوگ جو ہیں they enjoy their foreign posting, they do not work that hard۔ اور جب ابھی عمران خان نے انہیں تھوڑا سا کھینچا ہے تو انہوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا ہے بہت برا لکھ کے دے کہ دیا ہمیں کچھ کیوں پوچھا جائے، ہم تو جواب دہ ہیں ہی نہیں، نہیں۔ ہماری اگر پوسٹنگ باہر ہے تو ہم تو جواب دہ نہیں ہیں، ہم تو بہت بلند ہیں، صحیح۔ ہمیں یہ کام پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ تو چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ تو خیر بہت پولیٹیکل بات ہے کہ ان کو کیسے زیر کیا جائے۔ سر اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، جیسے سر نے بتایا کہ او پی ایف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے جو ڈیسک ہیں وہ پاکستان میں جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیسک ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پہ او پی ایف کے ڈیسک موجود ہیں، لیکن اگر آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ان کا امیگرینٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہونا چاہیے ہے، تو بیسکلی جب سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، میں نے اس کی ویب سائٹ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، اس ادارے کا مقصد ہی بنانے کا یہی ہے، یہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کے انڈر کام کر رہا ہے، تو بیسکلی یہ ادارہ جو ہے ایک تو یہ مانیٹر کر رہا ہے اور رجسٹر کرتا ہے جتنے بھی لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں وہ بھی اسی کے انڈر کام کر رہی ہیں، اور پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس اس کے انڈر ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو کہ تمام ان لوگوں کو جو جتنے بھی لوگوں نے باہر جانا ہے وہ اپنے متعلقہ پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اور رجسٹریشن ان کو رجسٹریشن کرنے کے لیے ان کے لیے مینڈیٹری کیا گیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ رش سے بچنے کے لیے جیسے ناظرہ میں 500-600 لوگ روزانہ پہنچے ہوتے ہیں، اسی طرح ان آفیسز میں بھی تقریباً اتنے ہی لوگ روزانہ کی بیسس پہ پہنچے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے رش سے بچنے کے لیے جو ایجنٹس تھے ان کو پیسے دیتے تھے اور اپنا تمام تر جو یہ پروٹیکٹر کا کام ہے، پروٹیکٹر لگوا لینا، انشورنس کی فیس جمع کروا دینا، او پی ایف کی بھی ایک عدد فیس ہوتی ہے وہ بھی جمع کروا دینا، یہ ساری فیسز جمع کروا دیتے تھے ایجنٹس، اور یہ وہاں پہ پروٹیکٹریٹ میں نہیں جاتے تھے، لیکن اب گورنمنٹ نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس میں جو بندہ نہیں جائے گا وہ پاکستان ٹریول کر کے نہیں جا سکتا، اس کے پاسپورٹ پہ پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کی اسٹیمپ ہونا مینڈیٹری کر دیا۔ اب پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کے کچھ انہوں نے فوائد بھی رکھے ہیں، وہ فوائد میں ایک تو یہ کہ ان کو لائف انشورنس دی جاتی ہے، ان کیس وہاں جا کے یہ خدا نخواستہ کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ انشورنس جو ہے ان کو ملتی ہے، 10 لاکھ روپے جو ہے وہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو ملتی ہے، اور اگر کسی کو انجری ہو جائے تو 3 سے 4 لاکھ روپے یا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی انجری پہ وہ اس کو ملتی ہے۔ پھر دوسری اس میں یہ چیز انہوں نے مینڈیٹری کر دی ہے کہ بینک اکاؤنٹس نیشنل بینک میں ہر بندے کا یہاں سے اکاؤنٹ کھلے گا، پروٹیکٹریٹ میں پوری ہاف ڈے کی ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ صبح جاتے ہیں پروٹیکٹریٹ میں، وہاں جا کے سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ جمع کراتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ ان کو جو ہے یہ فیس جمع کراتے ہیں نیشنل بینک میں، اور پھر نیشنل بینک میں ہی ان کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، جب وہ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اس کے بعد ان کا بایو میٹرک ہوتا ہے، بایو میٹرک کے ذریعے ان کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے،
پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، بریفنگ دی جاتی ہے اس ملک کے بارے میں، اور اس کے بعد جا کے ان کو وہاں پر ایک ان کا ایگریمنٹ بھی سائن کروایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں فورن سروس ایگریمنٹ. اس ایگریمنٹ میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ کام ہے اور آپ نے یہ جا کے وہاں پہ کرنا ہے، یہ آپ کا ویزا ہے اور یہ آپ کی تمام تر رسپانسبلٹی ہے. کیا یہ وہی سیم ہے جو آپ کو ایجنسی نے بھی سائن کرایا ہے؟ اگر وہ سیم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر وہاں پہ وہ اسی وقت ہی اس ایشو کو دیکھتے ہیں. تو پہلے اس طرح کی سچویشن تھی کہ رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی تھی ان کی، لوگ نہیں جاتے تھے. لیکن جب سے بایو میٹرک کیا ہے، جب سے یہ انہوں نے مینڈیٹری کیا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس سال سے جا رہے ہیں ان کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ لازم ہے. پھر انہوں نے یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت دی ہے، لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. سر نے بات کی تھی کہ جو اسٹیٹسٹکس ڈیٹا ہونا چاہیے جب رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو ادارہ ہے بیورو آف امیگریشن کا، یہ بیسیکلی ایک تو ریگولیٹ بھی کر رہا ہے، سیکنڈلی یہ تمام تر ڈیٹا اپنے پاس بھی رکھتا ہے اور اس کی رپورٹ بنا کے یہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے کنٹری وائز تمام تر ڈیٹیلز ہے، یہاں پہ ایجنسیز کی تمام تر ڈیٹیلز ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لائسنس ایجنسیز ہیں، کتنی ایجنسیز جو ہیں کینسل کر دی گئی ہیں، کتنی ایجنسیز کے ابھی تک لائسنس ویلڈ ہیں، ان ویلڈ ہیں. یہاں پہ ریمیٹنس کی بھی تمام تر ڈیٹیل ہے. جی تھینک یو. شاہ ندیم صاحب آپ کوئی سوال کامنٹس؟ جی تو بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. میں انتظار نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب شاید فراموشی نہ کر دیں، لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں اور اسی لیے آپ ہمیں یاد کر لیتے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دراصل آپ نے آج جو موضوع ہے وہ بہت زبردست رکھا ہے. عام طور پہ ہر محفل اور ہر پروگرام میں جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ ہمارا چھوڑنا بچھونا بن گئی ہوئی ہے اور عوامی مسئلوں کو ہم گزر کر جاتے ہیں، تشخص ڈال دیتے ہیں. تو یہ آج کا جو مسئلہ، اس میں جب آپ نے وہ چیز کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص جو ہے تو یہاں پہ جو بیٹھا ہے، جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے ساتھ معززین بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. اگر آپ پاکستانی کسی سے بھی پوچھیں تو اس کی پہلی خواہش جو ہے وہ باہر جانا ہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی ملک جو ہے اگر کسی اور کو ہمارے علاوہ زیادہ تر ممالک ہیں ان میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے لیے اتنی فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں کے طور پہ باہر رکھتے ہیں. ہم لوگوں کی تو پہلی آپشن ہی جو ہے وہ بیرون ملک جانا ہے. ہمیں مستقبل اپنے ملک سے زیادہ جو ہے وہ بیرون ملک نظر آتا ہے. اور جب نظر آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک اہم عوامی مسئلہ ہے. اور اس اہم عوامی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اپنی محفل میں سے موضوع بحث بناتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہو جاتی ہے. تو یہ اس سے ہر ایک کے پاس جتنے بھی معززین بیٹھے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس بہت سے تجربے ہیں، ان کے پاس بہت سی ایسی جو ہیں وہ اچھی اور بری یادیں ہیں ان کے پاس جن کو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو کئی پروگرام، کئی جو ہیں نشستیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے جو سب سے اہم بات کی کہ وہ ایک ماریہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے بتانے والی خاتون جو ہے وہ آپ اس محفل میں لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے بڑی ہی چابک دستی سے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا، جس میں اوورسیز کو کے حوالے، باہر جانے کے حوالے سے لے کے ان کی پرابلمس تک، اور آگاہی بھی جو ہے وہ سب سے اہم جو ہمارے یہاں فقدان ہے وہ لوگوں کو آگاہی کا ہے کہ آگاہی ہے ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی ادارہ ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس چیز کے لوگوں کو انفارمیشن ہو. ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ماری اسی لیے کھا رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن نہیں ہے. مجھے یاد ہے نا امریکہ میں نے بہت سے سولیسٹر کے، بہت سے اوورسیز کے انٹرویوز کیے ہیں. تو میں نے باہر امریکہ میں ایک انڈین سولیسٹر سے انٹرویو کیا تو اس نے مجھے یہی ہماری میں بتا دوں، ایک منٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے متعلق کہ آپ نے ان کا شخصیت نامہ ایک رسالہ ہے. تو شاہ ندیم صاحب نے پورے امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ اور پوری دنیا میں راؤنڈ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ ہمارے کس حال میں رہتے ہیں، اور اس میں جو سکسیس سٹوریز تھیں بہت سارے اہم لوگ ان کے پورے تفصیلی انٹرویو بھی بہت ہی معیاری انداز میں، بہت
खूबसूरत जुबान में इन्होंने लिखे और बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। शख्सियत नामा इनका जो पर्चा था, पूरी दुनिया में ये फिरे हैं। थैंक यू जी। बड़ी जी, मेहरबानी continue। डॉक्टर साहब, दरअसल आपकी जरा मैंने कहा ये तारुफ तो जरा नवाजी है जी जी। उसमें मैंने जब बहुत करीब होके तकरीबन 2000 के करीब इंटरव्यूज पे मैंने लोगों के जब किए और उनको देखा, तो उनमें वो जो बात हो रही थी वो मुंसलिक इस बात से कि वहाँ उसने जो इंडियन एक सोलिसिटर था, उसने मुझे बताया कि हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है, जिसकी निशानदेही मारिया ने भी की थी, कि हम लोग अपने प्रोफेशन में यहाँ नहीं आते बैरून मुल्क, और उस प्रोफेशन में एक तो बात हम आते नहीं, और जब आते नहीं हैं तो फिर उसके बाद हम वहाँ आके अपनी बगैर फैमिली के आती, दूसरी बात जो थी बगैर फैमिली के आती, अच्छा, और वहां पे आके फैमिली बनाने की कोशिश करती। दो तीसरी जो हमारी जो उन्होंने बताई हुई थी चलती हैं पाकिस्तान के लिए, हम उन्हें सही तरह अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, हम उनसे इस्तेफादा ही नहीं करते हैं। अच्छा, उसकी वजह जो मेन आती है, वो जो मैं इससे मुंसलिक कर रहा था बात, वो ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही हमें कोई ऐसे इदारे हैं जो इंफॉर्मेशन दें। तो मारिया जैसे लोग जो हैं, या इन जैसे जो अदारे हैं, अगर यहाँ के हर शख्स को वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दें, या कोई ऐसे जराए जो हैं उनमें इजाफा कर दें कि हर शख्स के पास इंफॉर्मेशन आ जाए, और अगर वो बाहर जाना, हर दुनिया में ज्यादातर तो लोग अगर बाहर जाना भी चाहते हैं तो बुरी बात नहीं, आपका वीजन वसी होता है, आपके लिए रास्ते खुलते हैं, आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपने प्रोफेशन के साथ जाएं। और वहां भी जो सबसे बड़ी बात उसने ये कही थी कि आपकी नाकामी का सबब ही यही है कि आप अपने प्रोफेशन में वहां इमिग्रेंट नहीं होते। जब आप अपने ओरिजिनल प्रोफेशन में इमिग्रेंट नहीं होंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। जब आपके लिए मसाइल पैदा होंगे तो उनमें सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आता है, और वो कवानीन आपके हवाले से आपको इस्तेफादा सोलिसिटरों से करना पड़ता है। और फिर आप सोलिसिटर किनका इंतखाब करते हैं, वो अपने ही लोगों के जो हैं वहां पे पाकिस्तानी सोलिसिटर उनका इंतखाब करते हैं, और उनका मिजाज क्या है, वही मिजाज है यहाँ के फैसलाबाद के, या यहाँ के शेखुपुरा के, या यहाँ के सियालकोट का मिजाज है, कि वो वहां जाके भी अपने लोगों के साथ वही ब्लैक मेलर रवैया इख्तियार करती है। जब आप लोग किसी गैर कानूनी तरीके से वहां जाके गैर कानूनी तरीके से जहां सुकूनियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो हर वो शख्स जो आपके बारे में जानता है या जान जाता है, वो फिर आपको ब्लैकमेल करता है। वो आम बंदा हो, आपका रिलेटिव हो, या आपका सोलिसिटर हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपनी सारी छोटी से, मैं ये पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा मौजू है, इसको वुसअत देनी चाहिए, इसकी लोगों को इंफॉर्मेशन उसका वही है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग इनको गाहे बगाहे इसको मौजूद बनाते रहे, और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो बैठे हुए हैं वो सारे इस पर दस्तरस रखते हैं। थैंक यू जी। मजीद गनी साहब, आपने कुछ प्रमाण? जी सर, मैंने मारिया से सवालात जो मेरे जहन में उस वक्त पैदा हुए थे, वो उनकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ वही डिस्कस कर लिए थे। और बहरहाल मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा और ये कहूँगा कि वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमें सबको उनकी इस हवाले से जो है वो अप्रिसिएशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और इस तरह की तंजीमें या अदारे जो काम करें उनमें फैलाव की भी जरूरत है, ज्यादा ब्रांचें, ज्यादा जगह पे काम कर रही है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि अच्छा काम है। ये तो जोश और जज्बे के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी हमदर्दाना अप्रोच पैदा करके खुद में अपने में उसके साथ काम करें ना। ये तो कोई सरकारी अफसरों की तरह तो नहीं, ये तो लोगों की मिन्नत करके उन्हें कहते हैं कि हमारी बात सुनो, आपको आपके फायदे की बात समझाएं हम। तो उनको बुला के उनके साथ पूरी एक तवज्जो के साथ जो बतानी बात होती है, और एक अफसर ने एक गर्दन अकड़ा के एक फिक्रे में जवाब दे के ही बहुत बड़ा एहसान जतलाना होता है जो उसमें, और इनके काम में फ़र्क भी है ना। तो इस तरह के काम ही का एक फैलना और वुसअत पज़ीर होना कौम और मुल्क के फ़ायदे में है।